لیکن بہرحال ایک رقم اچھی خاصی آپ کے پاس ایسی آ جاتی ہے جو آپ دفاتر اور تنظیمی انتظامات میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی کسی کا راستہ نہیں روکتا، کسی سے حسد، کسی سے بغض، کسی کا ٹانگ کھینچنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، یہ غلط ہے۔ نیا آنے والا ہو یا پرانا آنے والا ہو، نئے آنے والے کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور پرانے والوں کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کا اضافہ ہو، اچھے لوگوں کا اضافہ۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی نئے والے سے ہوتی ہے تو سمجھائیں، اس سے بات کریں، اس کو دیکھیں، لیکن یہ کہ تناتنی آپس میں جناب گروپ بندی، دیکھیے بعض گروپ بندی تو اچھائی کے لیے ہوتی ہے اور بعض گروپ بندی تخریب کاری کے لیے ہوتی ہے، تو تخریب کاری والی گروپ بندی جو ہے وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گی اور جو تخریب کاری جس کے لیے کی جائے گی اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ بات یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھے کام کے لیے ہم مسابقت کر رہے ہیں، فلاں گروپ یہ کام کر کے دکھائے کتنے ممبر بناتے ہیں، ہمارا گروپ اتنا ممبر بنا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں، یہ ضرور کریں، اس میں کوئی برائی نہیں، اس لیے کہ اس قسم کی مسابقت جو ہے وہ مفید ثابت ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات بالکل پریشان نہ ہو، سیٹیں بھی بہت ہیں اور جگہیں بھی بہت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور اہلیت عطا فرمائے، آپ کو بہت کچھ ملے گا اگر آپ اللہ کی راہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جمیعۃ العلماء پاکستان کے عقیدے کے تحت آپ اس کام کو اگر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کل سیاسی معاملہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں اور یہ حکومت جو ہے وہ کہاں تک اپنے قول اور فعل میں صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ حکومت تو ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ غیر آئینی حکومت ہے اور لوگوں کا اعتماد اس پر نہیں ہے، 8 سال تک چونکہ الیکشن کے وعدے پر لوگوں کو ٹالا جاتا رہا، اب جب الیکشن کا اعلان ہوا تو ظاہر بات ہے لامحالہ کسی نے ووٹ تو دیا، اور وہ ووٹ بھی دیا، آپ خود فیصلہ فرمائیں، ووٹ دیا فرد کو، کسی جماعت کو تو ووٹ نہیں دیا، فرد کو ووٹ دیا، ایک فرد کو ووٹ دیا ہے، ایک فرد کو ووٹ دیا ہے، اس نے جناب محلے میں، علاقے میں کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں وہ کام کر دوں گا، میں لانڈی کا پل بنوا دوں گا، اور میں سڑکیں ٹھیک کرا دوں گا، اور میں سارے مزدوروں کو پیسے دلوا دوں گا، اور میں یہ کرا دوں گا، اس کے لیے ووٹ دے دیا۔ اور بعض دفعے تو ایسا ہوا، ارے تب ہو رہا معاملہ، ارے وہ تو سنی ہار رہا ہے اور سنی کے خلاف فلاں جیت جائے گا، اس لیے چلو بھائی بادل علاقہ تک کیا کریں، اب کسی کو سنی کو دے دو۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ تو اب ظاہر بات ہے، چلیے ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے سنی کو ووٹ دے دیا، کیوں دے دیا جبکہ جمعیت نے فیصلہ نہیں، چلیے ٹھیک ہو گیا، لیکن کسی بھی جماعت کو آپ نے ووٹ نہیں دیا۔ اور ہمارا اعتراض یہ ہے، آج تک جنید صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے۔ بھائی سوال تو یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جماعت کی بنیاد پر منتخب نہیں ہوئے، آپ نے اپنے منشور کا اعلان نہیں کیا، آپ جو یہ 5 نکات کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس تسبیح کو الیکشن کے پہلے پڑھا نہیں، تو آپ نے جب عوام سے اس تسبیح کے متعلق ووٹ نہیں لیا، آپ نے جب سرکاری مسلم لیگ کے لیے ووٹ نہیں لیا، تو پھر آپ کو اخلاقی اور قانونی طور پر حکومت کرنے کا حق نہیں۔ بات تو یہ کی جا رہی ہے نا، تو وہ کہہ رہے نہیں صاحب ہم کو ووٹ مل گیا، ہم کو تو ملا ہے، ہم کو تو مینڈیٹ ملا ہے۔ اب مینڈیٹ کا مفہوم ہی نہیں سمجھ رہے، اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، مینڈیٹ کا مفہوم ہی نہیں سمجھ رہے۔ جمہوری ملک میں اگر زندگی گزارتے تو مینڈیٹ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا، یا جمہوری ملکوں کی کتاب کا مطالعہ کرتے تو مینڈیٹ کہتے کسے ہیں؟ مینڈیٹ کسی پروگرام کا لیا جاتا ہے، پروگرام پیش کر کے اس سے رائے پوچھی جاتی ہے عوام سے کہ بولو تم اس پروگرام کے تحت ووٹ دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ اگر عوام اس پروگرام کے تحت ووٹ دے دیں تو کہا جائے گا کہ اس جماعت کو، اس فرد کو، ان لوگوں کو یہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں۔ سمجھ میں بات آئی آپ کو؟ یہ ہوتا ہے مینڈیٹ۔ اب اس بیچارے کو مینڈیٹ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، کہہ رہا ہمیں مینڈیٹ، کہے کا مینڈیٹ دیا بھائی آپ کو؟ کس بات کا مینڈیٹ دیا؟ وہی پروگرام تو پوچھا یہ جا رہا ہے اور جواب کچھ اور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی یہ جواب نہیں دیا انہوں نے، پوچھا جاتا کیوں ایسا کیوں ہے، اس کو گول کر جاتے ہیں۔ اصل جو مطالبہ ہے وہ یہ۔ اب اس میں کچھ جماعتیں جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ملک کی اکثریت کے بلکہ سبھی اللہ ایک جماعت کے جو ہمیشہ ہی سے حکومت کی حاشیے بردار رہی ہے، اس کا نام میں نہیں لیتا، اس کو چھوڑیں آپ، اور وہ جو سرکاری مسلم لیگ بن گئی، کون ایسی جماعت ہے چھوٹی ہو یا بڑی
اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ خود اسمبلی میں جو لوگ منتخب ہو کر گئے ہیں اس جعلی اسمبلی میں، انہیں بھی یہ احساس ہو گیا، چاہے وہ تعداد 20 ہو یا 25، 30 ہو یا 35، وہ بھی اب یہ کہنے لگے کہ معاملہ غلط ہو گیا اور پھر سے اب گفتگو کرنی چاہیے اور انتخاب کے لیے وقت مقرر کرنا چاہیے۔ پورا ملک ایک طرف ہے اور ضیاء الحق صاحب اپنے پپٹ وزیر اعظم کے تحت ایک طرف ہے، تو اس پپٹ وزیر اعظم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں حیثیت ایک ہی شخص کی، ایک ہی شخص کی، اس لیے کہ اس شخص نے یہ اعلان کیا ہے کہ پوری فوج ہماری پشت پر ہے، جب تک فوج ہمارے ساتھ ہے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کی 10 لاکھ بہادر افواج جو سوفسٹیکیٹڈ آرم سے مسلح ہے، جو دنیا کے ایک سیدھا فوج میں شمار کی جا سکتی ہے، وہ پوری فوج ایسی بے غیرت تو نہیں ہو چکی ہے اور ایسی بے حیا اور بے شرم تو نہیں ہے کہ وہ ایک فرد کے بچانے کے لیے پورے ملک کو قربان کر سکتی۔ فوج ایسا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کرے گی ایسا، لیکن ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ساری فوج ہماری پشت پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فوج جو ہے ایک آدمی کی حفاظت کر رہی ہے، ملک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی، پیسہ تو ملک کا خرچ ہو رہا ہے، تو ایک آدمی اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے باشعور لوگ، وہ بیچارے چھوٹے بیچارے ہمارے فوجی جو لڑنے والے ہیں، انہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو 8، 10، 20، 25 جو اوپر کے لوگ ہیں یہ سارا معاملہ وہ خراب کرتے ہیں، تو وہ جس پر ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا، وہ معاملہ گڑبڑ، دبا دیا ہم نے، بنا کر دیا ہم نے، بندوق چلا دی ہم نے، وہ سندھ میں بھی دبا دیا، فلاں بھی دبا، وہ دب تو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ 10 لاکھ سوفسٹیکیٹڈ ویپن کے ساتھ نہتھے عوام کب تک لڑیں گے؟ لڑیں گے کب تک؟ ہر گولی کے سامنے کب تک کریں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے، لیکن اگر یہ دب جاتا ہے تو چنگاری اگر دبا دی جائے تو کبھی بھڑک ہوگی، اور جب بھڑکے گی تو خاکستر کر دے گی، سارے کے سارے ختم کر دے گی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بہرحال آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی، یہ جمیعت العلماء پاکستان ایک اخبار والے نے بھی یہ سوال کیا کہ جناب یہ شروع سے حکومت کے مخالف ہیں، یعنی کم سے کم مارشل لا کے، اور یہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب الیکشن بھی غلط ہوا، فلاں کام غلط ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کیسے کیا جائے، کیا طریقہ کار ہے؟ اور جمیعت العلماء پاکستان کنفنٹریشن سے بھی گریز کرتی ہے، یعنی آپ آمنے سامنے مقابلہ کرنے سے، بندوق کا بندوق سے مقابلہ کرنے سے بھی گریز کرتی ہے۔ تو آخر سوال یہ ہے کہ جمیعت العلماء پاکستان پر لاہ عمل کیا ہے؟ میں نے کہا جناب بات اصل میں یہ ہے کہ سیاسی پروگرام کو چلانے کے لیے مختلف طریقے ہیں، مختلف حربیں ہیں۔ اس وقت پاکستان میں براہ راست فوجی جنتا سے مقابلہ کرنے کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اگر براہ راست فوجی جنتا سے پوری قوم مقابلہ کرتی ہے تو ہمارے سامنے 1971 عیسوی کا سانحہ موجود ہے۔ ہمارے نزدیک پاکستان پہلے ہے، حکومت بعد میں ہے، پہلے پاکستان ہے۔ اگر پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگ جائے، بھارت کو یہ بہانہ مل جائے کہ یہاں پر لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں، بہانے بازی تلاش کر کے خدا نخواستہ وہی کارروائی کرے جو اس نے ایسٹ پاکستان میں کی ہے، تو بولیے حشر کیا ہوگا؟ یا افغانستان والے، روس یہ کام کرے، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو جمیعت العلماء پاکستان ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر کنفنٹریشن کیا جائے تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کا خون زیادہ بہ جائے گا اور فائدہ کم حاصل ہوگا۔ اس کے چانسز زیادہ ہیں، اور فائدہ کیا نظر آئے گا اگر آپ کنفنٹریشن براہ راست کریں گے، سول وار شروع کر دیں گے، دوسرا جنرل آ جائے گا، ایک جنرل جائے گا دوسرا آ جائے گا۔ ہمارا پروگرام یہ ہے
کہ ہم نفسیاتی طور پر، سیاسی طور پر ایسی فضا پیدا کر دیں کہ حکومت مجبور ہو جائے نیچے ڈاؤن ہونے پر. اور یہ پاکستان کے اندر بھی اور بین الاقوامی پریشر اتنا پڑ جائے، اور اس کے لیے ہم نے دوسری جماعتوں سے بھی رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن اب کیا کریں، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ بعض لوگ حکومت، فوجی حکومت کے ٹریپ میں آ گئے. پروگرام تو ان کا 20 ستمبر سے تھا نا، لیکن 14 اگست سے حکومت نے ان کے گرد گھیرا ڈالا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیاری بھی نہیں کر سکے، اور آئندہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا بلا وجہ خون بہانا بھی یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. ہاں، پروگرام کے تحت اور بھی پرامن ذرائع ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے جمعیت علماء پاکستان نے پہلے بھی کوشش شروع کی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی تجویز ہم نے پیش کی تھی، اور بعد میں بھی ہم نے ملاقات شروع کر دی تھی، تاکہ ہم رائے عامہ کو ہموار کر کے، بولیے اگر ساری اکثر جماعتیں رائے عامہ کو 2-3 مہینے میں ہموار کر کے کل ایک کال دے دے کہ آج ہم یہ کال دیتے ہیں کہ ملک کے سارے بینک 12 گھنٹے کے لیے بند ہو جائیں. اس میں خوریزی ہوگی، مار پیٹ ہوگی، بند ہو گئے، کاروبار بند ہو. ان کا سارے ٹرانسپورٹرز کو ملک کی بیشتر جماعتیں، مؤثر جماعتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ 10 گھنٹے کے لیے کراچی کا ٹریفک جام کر دیا جائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، ملنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے. تو بہت سے طریقے ہیں جو فساد سے بچ کر لوگوں کی جان کو زیادہ نقصان نہ پہنچا کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض جماعتوں نے جلد بازی میں معاملات کو اور پیچھے ڈھکیل دیا. جمعیت العلماء پاکستان سوچ سمجھ کر میدان میں فیصلہ کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب فیصلہ کن وقت ہوگا تو جس طریقے سے 77 میں جمعیت العلماء پاکستان نے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا، ویسے ہی اس ملک کی سالمیت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور جمہوریت کو مستقل کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے. آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ علامہ شاہ منصورانی کو کی عمر دراز فرمائے اور ان کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ ایسا دور اندیش اور دوربین قائد شاید ہی کسی کے پاس موجود ہو. آج بھی ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم فخر کر کے بتائیں گے کہ سیاسی سوجھ بوجھ جو حضرت اللہ تعالیٰ نے مولانا کو عطا فرمائی ہے، ابھی لوگ پانی بھرے نزدیک کا مسئلہ دور نہیں. ان بات کہیں اور نام سے، کہیں فلاں نام سے. اب میں اس پر بولنا تو نہیں چاہتا، اس لیے کہ چھوکروں کے منہ لگنا ٹھیک نہیں. چھوکرے ہیں بیچارے، نوکری نہیں مل رہی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان میں سب کو نوکری مل رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو نوکری مل رہی. یہ ٹھیک ہے، حق نہیں مل رہا. بے حق کیسے ملے گا؟ جب اللہ اور رسول سے لوگ عاری ہو گئے تو حق ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر ایک بات یاد رکھو، کسی بھی مطالبے کو منوانے کے لیے جب تک کہ سیاسی قوت نہیں ہوگی قیامت تک نہیں منوایا جا سکتا. اور یہی بات ہم محراب و ممبر کے مولویوں اور پیروں اور صوفیوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ تقریر کرتے کرتے مر جائے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. نذرانہ ضرور ملے گا، وہ لے لیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. میدان سیاست میں آ کر اگر آپ نے اپنا اثر اسمبلی پر نہیں ڈالا تو وہی اسمبلی تو حق دیتی ہے، آپ کو کہاں گھر مل جائے. اب انہوں نے چھوکروں کو جمع کیا، کہیں مہاجر کے نام پر، کہیں جھنڈے لگا کر، کہیں فلاں کر کے. اب تو پہلے ان سے یہی پوچھ لینا کہ مہاجر کی تعریف بتا دو کیا ہے. اس پاکستان سے جو ہجرت کر کے آیا وہ مہاجر ہے یا نہیں؟ کشمیر سے جو ہجرت کر کے آیا وہ مہاجر ہے یا نہیں؟ یو پی، سی پی، بہار، بنگال سے جو ہجرت کر کے آیا وہ مہاجر ہے یا نہیں؟ پوچھو نا، تعریف پوچھو، تعریف کیا ہے. اور پھر مہاجر شرعی ہے، اس کے کیسے کس کو ہیں، اس پہ بھی معاملہ ہوگا. تو کچھ لوگ ہوا دے رہے ہیں، کہنے کے صاحب یہ فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہے. ہم نے کہا فرقہ وارانہ بات کا سوال ہی نہیں ہے. اس ملک میں 80% اہل سنت ہے، یہی جمہوریت ہے اور یہی اخلاق ہے. گونی کی حکومت بس ختم ہو گئی.
اس میں کیا فرقواریت ہے؟ اس میں کوئی فرقواریت نہیں ہے. ہر چھوٹے فرقے کا تحفظ کیا جائے گا، لیکن سر پر چڑھے گا ٹانگ توڑ دی جائے گی. یہ یاد رکھنا. یہ کیا بھائی بھائی کیا ہے؟ بھائی بھائی قوم مسلمان عاشق رسول بھائی بھائی. یہ کیا بھائی بھائی کا مسئلہ ہے؟ تعریف تو بتاؤ نا کیا ہے مہاجر کی. تو بغلے جھانکنے لگو گے. ابھی تو پچھلے مکتب ہو نورانی صاحب کی نقل اتارتے ہو، ان کے معاملات کو کرتے ہو، پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے. سن 85 میں میرے پاس آیا، کہنے لگے جناب ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سے مہاجر جیت جائے کراچی سے. میں نے کہا بہت اچھا، ہم تو الیکشن میں ہے نہیں، آپ ایسا کریں مہاجر کے نام پہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں. بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے کہنے کی؟ سارے مہاجر آپ کے عاشق ہیں. آپ کہتے کہ صاحب وہ یہ مہاجر ہے، مہاجر اتحاد کا فقط اس کو ووٹ دے دو، اور اب بھی جب انتخاب آئے تو یہی کر لینا. اور اگر کراچی کی 2-4 سیٹیں اگر آپ نے مہاجر کے نام پہ جیت بھی لی تو 100 کی اسمبلی، اس میں آپ کو پوچھے گا کون؟ اور 100 کی اسمبلی بیٹھتی ہے سندھ میں، وہاں کیا آپ کی حیثیت ہوگی؟ آپ کی حیثیت تو اس وقت ہو کہ آپ اپنی حکومت یا تو بنا لیں یا دوسرا جو بنائے وہ آپ کے مرضی کے بغیر حکومت کرنا. پھر تو ہوا مطالبہ. لیکن یہ مطالبہ اور پھر جن کی گود میں بیٹھنے جا رہے ہیں ان سے تو 5ویں قومیت منظور کرا لو پہلے. سلام کرنے دوسرے کے پاس جا رہے ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہاں کوئی ہے ہی نہیں 5ویں قومیت. عجیب لوگ ہیں. اور مجھے تو خیر ان ٹھوکروں پر کوئی بات نہیں، لیکن ان ٹھوکروں کے دادا کی عمر کے لوگ پیچھے سے سہ دے رہے ہیں. پوچھو انہیں کیا ملے گا؟ کالم کے کالم لکھ رہے ہیں. ایک صاحب نے کل جنگ میں کالم ہی لکھ دیا پورا. کیا عجیب لوگ ہیں، عجیب بات ہے. تو یہ بھی ایک یاد رکھو، اگر تم نے اپنے معاملات کو قبیلوں میں، فرقواریت میں، گروپ بندی میں اور آپس میں ٹکڑی میں تبدیل کیا تو جو اتحاد اور اتحادی قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. نام اللہ کا اونچا ہے، اس کے بعد رسول کا اونچا ہے. جو عاشق رسول ہے وہی مولانا نورانی کا خادم ہوگا. جس میں کٹی ہوگی وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آج آپ یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ ساری علاقائیت، ساری فرقواریت، سارے معاملات اہل سنت صرف ہے اور اہل سنت اس ملک کی اکثریت ہے. یہی بین الاقوامی قانون ہے، یہی اخلاقی قانون ہے، یہی جمہوریت کا قانون ہے اور یہی دستور کا قانون ہے کہ جس کی اکثریت ہو اس کی حکومت ہوتی ہے اور جو اقلیت میں ہوتا ہے اس کی ہم تحفظ اس کا کرتے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مفہوم ہے؟ اس لیے مسلمانوں اور بالخصوص کراچی کے لوگوں یاد رکھو، آئندہ آنے والے الیکشن میں تمہیں فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے. یا تو حکومت بناؤ گے یا جو بنائے گا اسے حکومت کرنے نہیں دو گے. اگر تمہاری بات نہ مانے پھر تو بات بنے گی. اور یہ کب بنے گی؟ جب در در جا کر تم اپنے لیے جاؤ گے، لوگوں کو اپنے ہمنوا بناؤ گے. اللہ تعالیٰ تم نے جو وعدہ کیا ہے اس پر تمہیں قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے وعدے پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا